تین چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ زندگی سکھایا ہے اس سے خوبصورت کوئی طریقہ نہیں۔ تو ہمارے اس معہد اور مرکز کو اللہ جلال تادیر قائم رکھے، جب تک اللہ جلال نیک لوگوں کو باقی رکھے۔ میں نہیں یہ کہوں گا کہ اللہ اس کو قیامت تک قائم رکھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ دیا، کیونکہ قیامت تک قائم رہنے کی دعا دینا یہ دعا نہیں ہے، بد دعا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہوگا؟ حدیث کہتی ہے لا تقوم الساعة الا على اشرار الخلق، قیامت تو بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی۔ قیامت سے پہلے جتنے صالح اور نیک لوگ ہوں گے سب کو اللہ اپنے پاس لے جائے۔ تو قیامت تک کی دعا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آج شریف لوگ بھی رہیں گے، یہ جتنے نیک لوگ جب تک باقی رہیں اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے۔ جب بھی تلاوت کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے انتہائی خوبصورت تلاوت سنی حضرت قاری حمزہ مدنی صاحب کی، تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ کچھ چیزیں بے احتیاطی میں دیکھا دیکھی جاری ہوتی ہیں، بعد میں پھر پختہ ہو جاتی ہیں۔ یہ جو مزاج مصری قراء نے آ کے بنایا کہ وہ آ کے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم، تلاوت سے پہلے سلام کا کوئی وجود نہیں۔ تو آج ہمارے اس معہد کی فیس بک یا اس گروپ میں یہ جاننا چاہیے کہ تلاوت کے آغاز فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سے ہونا چاہیے۔ کسی جگہ میں نہیں آیا اذا قرأت القرآن فسلم علی الجمہور کہ پہلے لوگوں کو سلام کرو۔ تو تلاوت کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کیا۔ دوسری بات، تلاوت کرتے وقت بس اوقات ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے کے بعد سارے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سلف سے یہ ثابت نہیں، نماز کے اندر ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، پھر تم کہو آمین جب امام آمین کہیں، یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب ہو گئے۔ تیسری بات، یہ چھوٹے چھوٹے جواہرات، یہ قرآن مجید کے ہیرے آپ نے دیکھے، اللہ عز و جلال ان کو واقعتاً قرآن مجید کے ہیرے جواہرات بنائے اور امت کا انہیں سرمایہ بنائے۔ قیامت کے دن کے والدین پہ اللہ تعالیٰ تاج ان کے سروں پہ سجائے۔ اتنی چھوٹی عمر میں بھی یہ سکھا دینا چاہیے تاکہ بڑے ہو کے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جب بھی مصافحہ کرتے ہیں تو حدیث یہ ہے کان یصافح بیدی، ایک ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کیا۔ ہوا یہ کہ صحابی نے سوال کر دیا اذا لقی الرجل اخاہ اینحنی له، کیا جب کوئی مسلمان کسی کو ملے تو اس کے لیے جھک جانا چاہیے؟ قال لا، جائز نہیں۔ قال افیلتزمہ ویقبلہ، کیا ملتے وقت چمٹ جائے اور چمکانے لگ جائے؟ قال لا، نہیں۔ قال فیأخذ بیدہ فیصافحہ، کیا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے جو سامنے ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے مصافحہ کرے؟ قال نعم، جی ہاں۔ تو سنت کیا ہے؟ اگر کوئی سلام کرتے وقت سر جھکاتا ہے یا اور نیچے ہو جاتا ہے، کچھ اس سے بھی زیادہ کچھ پیار لینے کے چکر میں
یا تھپکی لینے کے چکر میں کمر آگے کر دیتے ہیں، یا کچھ لوگ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں کچھ علاقوں میں، یہ جائز نہیں ہے۔ جھکنا کس کے سامنے چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ یہ انداز بعض اوقات سلام لے کے یہاں ہاتھ رکھ لیتا ہے، اس کا کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہم تو نہیں خیر کہتے، کچھ ساتھی جرت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی کوئی سلام لیتا ہے یا ہاتھ رکھتا ہے تو میرے تو دل کو کچھ سمجھ کر دیتا ہے، یا اللہ خیر اس کو ہو کیا گیا، بڑا اچھا بنا تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ سلام پھیرنے کے بعد تو کہنا چاہیے اللہ اکبر، کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے، ہمیں سمجھ آتی نماز مکمل ہوگی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، كان اذا انصرف من صلاته يقول استغفر اللہ، استغفر ثلاثا، سنت ہے کہ 3 مرتبہ استغفر اللہ۔ لیکن آج کیا ہوا، فٹ سے وہ یہاں ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ بڑا ہی تلاش کیا ہے، خیر ہم بھی کوئی اتنے ریسرچر نہیں ہیں، چیز ملی نہیں۔ وہ ایک شخص کہنے لگا کہ آپ کو ملنی نہیں ہے، مجھے مل گئی ہے۔ میں نے کہا کیا ملا؟ کہتے ہیں اصل میں وہ سنت کے مطابق نماز تو پڑھتے نہیں، پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اوہ قبول نہیں ہوئی، تو وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ قبول نہیں ہوئی۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جو عمل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں وہ قبول نہیں۔ ان پیارے بیٹوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ بیٹا ایک ہاتھ سے سلام لینا، اور اللہ کے رسول كان يصافح بيده، اللہ کے رسول ایک ہاتھ سے ہی سلام لیا کرتے۔ اور یہ جو طریقہ ہے کہ چمٹ جانا جیسے پاکستانیوں کا طریقہ ہے، چلو خیر اب تو رواج بن گیا ہے۔ معانقہ جو ہے یہ سنت ہے، جب کس سفر سے آئے اللہ کے رسول معانقہ کیا کرتے ہیں، صحابہ بھی کرتے ہیں۔ معانقہ عنق سے، گردن سے گردن ملانا، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی عزت اور آپ کا دین بچانے کے لیے مجھے گردن بھی کٹوانی پڑی تو میں تیار۔ لیکن یہاں معانقہ کم ہوتا ہے، مصادرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مصادرہ صدر سے نا، بس سینے سے سینہ رگڑنا، شاید کہ علم منتقل ہو جائے۔ یا آج کل چونکہ حالات بدل گئے ہیں، مصادرہ کیا مماطنہ زیادہ ہوتا ہے، پیٹ کے ساتھ پیٹ لگانا۔ آپ کسی سعودی یا کسی باہر کے ملک میں کر کے دیکھو، کہیں خاف ربک فورٹ فورٹ پیچھے جو وہ اس کو مایوب سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سکھانے والی ہوتی ہیں، تو اللہ عز و جلال اساتذہ کو بہت برکت دے، الہ العالمین ان کے ایک ایک لفظ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ تو بلکہ حضرت قاری صاحب ساتھ ہی تھے، ایک مجلس میں ہم اکٹھے تھے، تو جو بھی آتا ہے تو وہ 2 ہاتھ سے، تو ہم نے اس کا طریقہ ہی نکالا کہ بایاں ہاتھ اس کا پکڑ لیں، دائیں سے اسلام دیتا رکھیں۔ دعا کیجیے ان بچوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا حافظ اور قاری بنائے، معاشرے کا بہترین شخص ہر ایک کو بنائے۔ یہ 2-3 چھوٹے سے سوال ہیں۔ میں نے بھائی سے بیٹی لی اور اس کو خوب پالا ہے، بے فارم اور شناختی کارڈ پہ میرا نام بطور والد لکھا ہے، کیا درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ 3 باتیں غور سے سننے والی ہیں۔ لے پالک بچہ یا بچی، ایڈاپٹڈ جو اولاد ہوتی ہے تو نیکی، اگر کوئی بھی اس کا پالنے والا نہیں ہے، والدین نہیں رہے، تو اس کا ایز اے گارڈین ذمہ داری سنبھالنا یا اس کو یہ شفقت اور حنان دینا، یہ بہت نیکی ہے۔ لیکن اگر ویسے کسی سے بچہ لے لیا جائے، اس کے والدین موجود ہیں، تو یہ 3 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لیکن وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ جو ہی وہ بالغ ہوگا یا بالغ ہوگی، آپ کی دوسری اولاد سے وہ بچی پردہ کرے گی۔
اور اس بچے سے آپ کی بیٹیاں پردہ کریں گی۔ دوسری بات، اس کو آپ وراثت کا 1 روپیہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ وارث نہیں۔ وراثت اصل اولاد کی ہوگی۔ تیسری بات، اگر جانتے بوجھتے آپ نے باپ کا نام لکھ دیا، جب نادرہ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ آپ ایز اے گارڈین اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، تو آپ کو لکھوا دیں۔ من انتمى الى غیر ابی او الى غیر موالی، جس کو پتا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے، وہ جان بوجھ کے کسی اور کا نام لکھواتا ہے۔ جس کو پتا ہے یہ میرا خاندان ہے، تو وہ کہتا ہے میں فلاں فلاں خاندان کی نسبت کرتا ہے، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرمائے۔ اس لیے اسلام نے اس پہلو کو کچھ زیادہ جو ہے اپریشیٹ نہیں کیا۔ یہ پہلے تھا، جب اسلام نے وراثت کو بیان کر دیا اور آیات نازل ہو گئی تو پھر اس پہلو کے بارے میں صحابہ نے توجہ نہیں کی، کیونکہ اس سے بہت سارے مفاسد بعد میں جو نکلتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ جو اولاد بنتی ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بنتی ہے۔ رضاعت، خوشی سے 5 مرتبہ بچہ والدہ کا دودھ پیے اور خوشی سے چھوڑے، یہ ہے 5 رضاعت۔ تو پھر وہ بھائی بن جائے، پھر وہ بہن بن جائے گی، پھر وہ بیٹا بنے گا اور پھر وہ بیٹی بنے گی۔ اگر یہ کیفیت نہیں، صرف اس کو گود لے لینے سے ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مسائل کے مطابق ہی زندگی میں اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ تشہد میں انگلی ہلنے کی کیفیت کیا ہے؟ اچھا، حرکت کی کیفیت کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اس وقت کان یحرکو، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ معمولی سا خم رکھ کے اشارہ کرتے۔ علماء نے چونکہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، دونوں کہیں کہ آپ اس کو بھی اختیار کر سکتے ہیں اور آپ اس کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اور انگلی رکھنے کا طریقہ 53 کا نشان ہے، ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس انگوٹھے کو اس کے اوپر رکھ لیا جائے، اور تیسرا اسی انگوٹھے کو بڑی انگلی کی جڑ میں رکھ لیا جائے۔ اور یہ 3 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ہم تک پہنچے۔ قیام اللیل، صلاۃ التراویح، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم فی اول اللیل، رات کے شروع میں بھی قیام کرتے، رات کے آخر میں بھی قیام کرتے اور درمیان میں بھی قیام کرتے۔ جب آپ کو فرصت ملے آپ قیام کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جلال قبولیت سے نوازے، اور یہ خوش نصیبی ہے کہ کسی کو اللہ عز و جلال رات اٹھنے کی توفیق سے نوازے۔ اگر 1 یا 2 دن کا اعتکاف کرنا ہو تو آپ عشرے میں جب بھی کر لیں، جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سیدنا عمر، فرماتے ہیں میں نے 1 دن کے اعتکاف کی نیت کی، آپ نے فرمایا اوفی، میں نے نظر مانی تھی، قال اوفی بنظری، یہ اپنی نظر پوری کرو، تو 1 دن کا بھی اعتکاف جائز۔ میری قریب والی مسجد میں ظہر اور عصر کی نماز لیٹ ہوتی ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو وقت پہ پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تلک صلاۃ المنافق، یہ ہے منافق کی نماز۔ یجلس، بیٹھا رہتا ہے، یا رکوع، انتظار کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، جب سورج کی ٹکیا غروب ہونے کے قریب ہوتی ہے، بین قرنی الشیطان، اور شیطان بھی اپنے سینگ لا کے وہاں رکھتا ہے کہ اس کے سینگوں کے درمیان سے گویا کہ شاید یہ سورج غروب ہو رہا ہے، کہ جو سورج کو پوجنے والے اصل میں شیطان کی پجاری ہے۔ اٹھتا ہے، وہاں لفظ کیا ہے؟ ینقر اربعا، وہ اسی طرح کوے کی طرح جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے۔ یہ ہے منافق کی نماز۔ مومن کی نماز وقت میں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
इस बात की तलकीन की थी कि नमाजों को उसके औकात पे पढ़ा जाए। इन्ना अस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, मुक़र्रर वक्त पे नमाजों को फर्ज किया गया, उसी के ऊपर पढ़नी चाहिए। कर्ज के बारे में परेशानी है। वज़ीफ़ा सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लौ कान अलैका मिस्लु जबल सगीर दैना, पहाड़ जबल सगीर जितना भी किसी पे कर्ज हो तो उसे ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह जलाल हर एक मकरूज का कर्ज दूर फरमाए और इसके लिए गैबी खजानों से मदद फरमाए। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استعملنا في خير واستعملنا للخير وخذ بناصيتنا إلى كل خير وجنبنا من البلايا والفواحش والفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم وفقهم لهداك واجعل أعمالهم في رضاك واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المركز مركزا شامخا لنشر التوحيد والقرآن والسنة يا ذا الجود والمن والكرم. من عليهم بالعتق من نيرانك وبالعفو وغفرانك. اللهم تقبل جهودهم يا الله. اللهم اجعل هذا العمل مباركا لهم ولوالديهم ولمشايخهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا العمل صدقة جارية لهم ولوالديهم ولمشايخهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ونور وجوهنا وتول أمرنا واجبر كسرنا واشف مرضانا وفك أسرانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة والشهادة آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم ردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين يا عزيز يا كريم. اللهم رد إليهم نشاطهم وعافيتهم يا ذا الجود والمن والكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.